أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا ان اللہ، جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ثالث ثلاثہ، تینوں میں سے تیسرے معبود ہیں، وما من الہ، کوئی نہیں معبود، الا الہ واحد، صرف ایک ہی معبود ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ نہ باز آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ نہیں مانگتے، یغفرون، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. پیچھے کل کے درس کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، ایک نستوریہ، دوسرا یعقوبیہ، تیسرا ملکائیہ. نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یعقوبیہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کر گیا ہے، داخل ہو گئے ہیں. آج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیسرا فرقہ ہے، جو کہتے تھے کہ 3 معبود ہیں، 3 ارکان ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے. وہ جو ملکائیہ ہے فرقہ، وہ یہ نظریہ رکھتا تھا، یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا 3 ہے، ایک خود اللہ تبارک و تعالی، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا ایک گروہ کہتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ہے خدا، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام خدا ہے. یعنی ان تینوں کو وہ خدا مانتے تھے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آپ نے کہا تھا اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو، مجھے معبود بناؤ اور میرے ماں کو معبود بناؤ، مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ. کیا آپ نے اپنے لوگوں کو کہا تھا، اپنی عوام کو کہا تھا؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بالحق، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات تو پاک ہے، مجھے ایسی بات کہنے کا حق ہی نہیں ملتا، میں ایسی بات کیوں کہوں گا اپنے لوگوں کو کہ مجھے معبود مانو، میری ماں کو معبود مانو. میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، آپ ہی میرے معبود ہیں اور ان سب لوگوں کے معبود ہیں. تو یہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، حضرت مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض ان کا گروہ فرقہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی خدا ہیں. ان تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر فتویٰ لگا ہے جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں کہ 3 معبود ہیں، 3 خدا ہیں. ان کے اوپر اللہ تبارک فتویٰ لگا ہے کہ یہ کافر ہیں لوگ، ایمان والے نہیں، یہ کافر ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، معبود صرف ایک ہی ہے، وہ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. خدا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ 3 خدا کو مان رہے ہیں، 3 معبود کو مان رہے ہیں، اگر آپ نے اس بات سے باز نہیں آتے، آپ اس بات سے توبہ نہیں کرتے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر تو یقیناً عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب کیسے ہوگا؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جہنم کی بھا ہے، جو دنیا کی بھا ہے یہ ایک حصہ ہے، اور جو جہنم کی بھا ہے وہ 69 حصے ہے۔ سب سے کم عذاب جو اس کو ملے گا جہنم کے اندر، اس کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی۔ سب سے کم عذاب جس کو ملے گا اس کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اس جوتی پہننے کی وجہ سے اس کا جو سر ہوگا ایسے ابلے گا جیسے پانی ابلتا ہے، جیسے پانی ابلتا ہے۔ تو سب سے کم عذاب ہوگا، جو سارا جسم اس کا سڑ رہا ہوگا جہنم کے اندر، اس کو کیسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایسا گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا کہ سارا کا سارا اس کا جسم جل جائے گا، سارا کا سارا اس کا جو چمڑا ہے وہ جل جائے گا، اندر جو چیز ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اتنا دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر انہوں توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کے بخش نہیں مانگتے، تو پھر ان کو دردناک ہی عذاب پہنچے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، مغرب کی جانب ایک توبہ کا بہت بڑا دروازہ ہے، جس کی مسافت، جس کی لمبائی اتنا ہے کہ 70 سال ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک 70 سال بندہ سفر کرے پھر اس کی مسافت کو پہنچے گا۔ یعنی اتنا بڑا دروازہ ہے مغرب کی طرف توبہ کا۔ یہ اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، جب یہ سورج یہاں مغرب سے نکلے گا تو یہ پھر توبہ کا جو دروازہ ہے بند ہو جائے گا۔ اس وقت نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ جیسے انسان مر رہا ہو، نزع کی حالت کے اندر ہو، اس وقت کوئی توبہ، کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب مغرب سے یہ سورج نکلے گا تو اس وقت کسی کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کسی کا توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ وہ تو انتظار کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کب میرا بندہ